السلام علیکم میرے عزیز طلبہ، میں سید طاہرہ شکیل ممبئی اردو ہائی اسکول سے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خود شناسی کیا ہے اور ہم اس کو جان کر کس طرح سے اپنی مختلف صلاحیتوں کو فروغ دیں گے اور کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس از دا کی آف دا سکسیس۔ بالکل صحیح ہے کہ خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا اور خود اپنی ذاتی، سماجی اور معاشی قوت استعداد کو اور اس کی حدوں کو پہچاننا اور اس کا تجزیہ کر کے اپنی صلاحیت کو فروغ دینا یعنی کامیابی کی طرف راغب ہونا ہے۔ انسان کی تمام صلاحیتیں مل کر اس کا خود کا عکس یعنی خود کی پہچان بنتی ہے۔ خود شناسی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کی مضبوطی اور کمزوریاں یعنی اسٹرینتھ اور ویکنس معلوم کرنا ہوگا۔ جس طرح ہاتھ کی صلاحیت کو کام میں لانے کے لیے ہاتھ کی 5 انگلیاں ضروری ہے، اسی طرح زندگی میں ترقی کرنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اپنی مخصوص خوبیاں اور حدود کا علم رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کو کس طرح سے معلوم کریں گے؟ چلیے ہم ایک پین پیپر پر کچھ لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ اپنی پسند، اپنی ناپسند، مجھے کس چیز سے نفرت ہے، میں کس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہوں، میری خوبیاں کیا ہیں اور میری کمزوریاں کیا ہیں۔ جب ہمیں اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اسے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور اکثر کہتے بھی ہیں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگے، ہم دنیا کو دوسرے کی عینک سے نہیں دیکھیں گے اور ہم اپنی شخصیت کو مثبت سوچ کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ منفی سوچ انسان کی زندگی میں کامیابی سے بہت دور کر دیتی ہے۔ دوسری اہم بات، اپنے جذبات اور تاثرات کے بارے میں لکھیں گے۔ مختلف مواقع پر رد عمل یا برتاؤ ہمارے جذبات و تاثرات سے معلوم ہو جاتا ہے۔ مخصوص جذباتی رد عمل کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے الگ دکھائی دیتے ہیں۔ پیار، غصہ، خوشی، غم، خوف جیسے جذبات کا تجربہ ہوتا ہے تو کسی معاملے میں کسی کا برتاؤ یکساں تو کسی معاملے میں مختلف ہوتا ہے۔ ہر موقع پہ جذبے اور تجربے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو رات دیر گئے اکیلے پیدل گھر لوٹتے وقت خوف محسوس ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ راستے میں انہیں کہیں کوئی لوٹ نہ لے۔ کسی مقابلے میں اول انعام حاصل کرنے پہ خوشی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری محنت کا صلہ مل گیا۔ ناکردہ غلطیوں پہ کوئی ڈانٹتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمارے جذبات اور خیالات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں محسوس ہونے والے پرزور جذبات دل میں پیدا ہونے والے کن خیالات سے جنم لیتے ہیں، یہ سمجھ لے تو ان جذبات پر قابو پانے میں سہولت ہوگی۔ اگر ہم اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو پہچاننے لگیں گے تو ہمیں خود شناسی میں بہت آسانی ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جاننے لگیں گے اور اپنے ایموشن اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے۔ اس طرح سے ہم جب خود شناسی کرتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں تو ہم میں مثبت سوچ پنپنے لگتی ہے اور اس طرح سے ہم اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں اور اپنی شخصیت پراثر اور دوسروں کے لیے قابل تعریف لگتی ہے، اور جس کی وجہ سے سماج، خاندان میں ایک اپنا رتبہ ہوتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جانیے، خود شناسی کیجیے۔